اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً وَاذْكُرْ، مصنف کا قول اذکر، اپنے اس قول سے مصنف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ از محل نصب میں ہے اور عامل اس میں اذکر مقدر ہے، اور اے بنی اسرائیل اس موقع کو یاد کرو جب موسیٰ نے اس موقع کو یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا۔ اس قول موسیٰ علیہ السلام کا پس منظر اس کو مصنف وقد قتل لہم سے بیان کر رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا مقولہ آگے آ رہا، مگر اس قول کا پس منظر کیا ہے تو اس کو مصنف قد قتل سے بیان کر رہے ہیں۔ حاصل یہ ہے، یعنی اس قول کا پس منظر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار بوڑھا شخص تھا اور اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اچانک اس کا قتل ہو جاتا ہے اور قاتل کا پتہ نہیں چلتا، قتل ہو گیا، قاتل کون ہے اس کا کوئی علم، اس کی کوئی جانکاری نہیں تھی۔ تو اس شخص کی کچھ رشتہ داروں نے اور چاہنے ماننے والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی، درخواست کی کہ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہم پر واضح کرتے کہ اس مقتول کا قاتل کون ہے۔ یہ ہے پس منظر۔ اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ۔ تو قوم کے لوگوں نے جب موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اپنے رب سے دعا کریں اور قاتل کا پتہ بتائیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی۔ ترجمہ کیے دیتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں۔ وَقَدْ قُتِلَ لَهُمْ قَتِيلٌ، بنی اسرائیل کے ایک شخص کا قتل ہو گیا، بنی اسرائیل کا ایک شخص قتل کر دیا گیا، لا یدریٰ قاتلہ، اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس شخص کا قاتل کون ہے۔ سألوہ، تو قوم کے کچھ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کیے کہ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہم پر اس کے قاتل کی نشاندہی کر دے، اس کے قاتل کو ظاہر کر دے۔ فدعاہ، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی۔ بعد دعا کے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، وہی ہے اذ قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کرنے کے بعد اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کا حکم ہے تمہارے لیے، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کس بات کا؟ ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ایک گائے ذبح کرو، اللہ تم کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، اس پر قوم کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ ایسا ان کا کہنا اس وجہ سے تھا کہ سوال چنی جواب دیگر،
ایسا ان کا کہنا اس وجہ سے تھا کہ سوال اور جواب میں کوئی مناسبت نہیں ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے۔ سوال اس تعلق سے ہے کہ مقتول کا قاتل کون ہے، اور جواب ہے گائے ذبح کرو۔ تو سوال اور جواب میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں محضوًا بنا، ایک نحوی گفتگو کر رہے ہیں مصنف، ایک نحوی گفتگو ہے یہ۔ در حقیقت مصنف ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ اتخاذ متعدی بدو مفعول ہے۔ پہلا مفعول تو تتخذو نہ ہے اور دوسرا مفعول حضوا ہے۔ تو اتخاذ کا پہلا مفعول نا ضمیر ہے اور دوسرا مفعول حضوا ہے، اور اتخاذ کا دوسرا مفعول پہلے مفعول پر محمول ہوا کرتا۔ واقعہ یہ ہے حالانکہ اس جگہ حضواً کا حمل پہلے مفعول پر درست نہیں ہے، اس لیے کہ حضواً مصدر ہے اور مصدر وصف محض ہوتا، اور وصف محض کا حمل ذات پر درست نہیں ہے۔ یہ ہے سوال حضوا کے دوسرے مفعول ہونے کے بنا پر کہ حضوا مصدر ہے اور مصدر کا حمل ذات پر درست نہیں، اس لیے یہ دوسرا مفعول نہیں ہو سکتا۔ تو ایک جواب اس کا دیے، کئی جواب ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، حضوا یہاں دوسرا مفعول ہی ہے، اور اس کا دوسرا مفعول بننا اس طور پر صحیح ہے کہ یہ محضو مصدر اس مفعول کے معنی میں، اور ایسا کلام عرب میں شائع اور زائع ہے جیسے کہ خلق مصدر ہے، مخلوق کے معنی میں بولا جاتا، تو حضواً محضو کے معنی میں ہے۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب حمل مبالغتاً ہے۔ تیسرا جواب حمل ہے اس طور پر کہ مضاف مقدر ہے، اتتخذنا ذا حضوٍ۔ ایک جواب یہ حمل مبالغہ کے طریقے پر ہے، جیسے کہ زید عدل میں عدل مصدر ہے مگر زید پر حمل مبالغہ کے طریقے پر ہے۔ بہرحال اعتراض یہ ہے کہ حضوا دوسرا مفعول کیسے ہو سکتا ہے مصدر ہونے کے ساتھ، تو اس کا ایک جواب انہوں نے دیا، اور بھی کئی جواب ہے کہ مصدر اس مفعول کے معنی میں ہے، لہٰذا اس کے دوسرے مفعول ہونے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ اب ان کا ایسا کہنا مذاق کر رہے ہیں تو بول چکے ہیں مذاق اس طور پر کہ سوال چنی جواب دیگر، کہ آپ ہم کو اس طرح سے جواب دے رہے ہیں کہ گائے ذبح کرو۔ سوال یہ ہے کہ قاتل کا پتہ بتایا جائے، جواب یہ ہے گائے ذبح کرو، تو یہ تو مذاق کرنا ہوا آپ کا ہم سے۔ یہ کہنے کا مطلب تھا قوم کے لوگوں کا حضرت موسیٰ سے۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ جب قوم کے لوگوں نے موسیٰ سے کہا کہ آپ ہمارا مذاق کر رہے ہیں، آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، اس کے جواب میں موسیٰ نے کہا اعوذ باللہ، میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ کس بات سے؟ ان اکون آز یعوذ کا صلہ من آتا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اکون وہاں من مقدر ہے، اور بعد کا جملہ جو ہے یہ ظرف لغو ہے اوز سے، یعنی اعوذ باللہ من ان اکون، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جاہل بننے سے، اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے بنوں۔ قال اعوذ امتنع،
لغوی معنی بیان کر رہے ہیں۔ آزا یعوذ و نصر ینصروں سے امتنع یمتنع و امتناع حفاظت میں آنا، میں حفاظت میں آتا ہوں اللہ کے۔ من سے اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ ان اکون یہ ظرف ہے، کس سے؟ اعوذ سے۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں میں سے بنوں، المستہزئین یعنی مذاق کرنے والوں میں سے بنوں، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں میں سے ہوں، یہ جہل کیسے ہے؟ تو کہتے ہیں مذاق کرنا یہاں جہل کیسے ہے؟ مذاق کرنے والا جاہل کس طور پر؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ کے امر کی تبلیغ کے وقت، اللہ کے حکم کی تبلیغ کے وقت مذاق کرنا یہ جہل ہے، جہالت ہے اور سفاہت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کا نام لے کر کے مذاق اور دل لگی کرنا، جھوٹ مذاق اور دل لگی کرنا، یہ بھی جہالت و سفاہت ہے۔ اس وجہ سے حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ تو جاہل کا کام ہے کہ تبلیغ کے وقت، اللہ کے امر کی تبلیغ کے وقت مذاق کرے۔ یہ تو جاہل کا کام ہے کہ اللہ کا نام لے کر محاکمہ کے وقت اللہ کا نام لے کر مذاق کرے، یہ جاہل کا کام ہے۔ فلما علموا انہ عصب، پھر جب پوچھنے والے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی پختہ بات ہے، سنجیدہ بات ہے، مذاق نہیں ہے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، ادع لنا ربک، ہمارے خاطر اپنے رب سے دعا فرمائیے، یبین لنا ما ہی ہے، کہ اس گائے کی کچھ تفصیل ہمیں بتا دے، کہ گائے جس کے ذبح کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، یعنی کس عمر کی ہونی چاہیے۔ ما ہے اے ما سنہا، اس گائے کی عمر کیا ہو، یہ تفصیل پوچھ کر ہمیں بتائیے۔ قال، موسیٰ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کالا کی ضمیر کا مرجع موسیٰ ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا انہ یقول، اے اللہ سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہاں کی ضمیر منصوب متصل جو ہے اس ضمیر کا مرجع اللہ رب العزت ہے، تو موسیٰ نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، انہ یقول، اللہ رب العزت فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذالک، پوچھا تھا کہ یہ اور پوچھ دیجئے کہ گائے کی کس عمر کی ہونی، ماہ ہے، مزید تفصیل پوچھ دیجئے۔ تو موسیٰ نے جواب دیا، اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ انہا بقرۃ، ایسی گائے ہونی چاہیے، لا فارض اے مسنہ، ایسی گائے ہونی چاہیے جو بوڑھیا بھی نہ ہو، ولا بکر، اور بچھیا بھی نہ ہو، وہ گائے بوڑھیا بھی نہ ہو، بچھیا بھی نہ ہو، بکر اے صغیرہ، بچھیا بھی نہ ہو، عوان بین ذالک ہے، نصف بین ذالک ہے، یعنی درمیانی عمر والی ہونی چاہیے۔ پوچھے کہ اللہ سے یہ اور پوچھ دیجئے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے، سمجھ رہے ہیں، گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کی عمر کیا ہونی چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ گائے بوڑھیا بھی نہیں ہونی چاہیے، بچیا بھی نہیں ہونی چاہیے، عوان بین ذالک، درمیانی عمر والی ہونی چاہیے، عوان اے نصف، درمیانی عمر والی ہونی چاہیے، بین ذالک،
المذکور بین ذالک المذکور من السنین، اس سے ایک شبہ کا جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ شبہ یہ ہے کہ بین ذالک، ذالک یہ اس میں اشارہ مفرد مذکر کے لیے ہے، یہ واحد ہے، اور بین کی اضافت امر واحد کی طرف نہیں ہوتی، متعدد کی طرف ہوتی، تو یہاں بین کی اضافت ذالک کی طرف صحیح نہیں ہے۔ اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ ذالک کا جو اس میں اشارہ ہے اس کا مشار الیہ المذکور ہے، بین ذالک المذکور، ذکر کردہ کے اور مذکور جس بات کا ذکر ہوا وہ دو عمر ہے، کیا؟ فارض ولا بکر، تو مطلب یہ ہوا کہ بین الفارض والبکر متعدد ہو گئے۔ فافعلوا ما تؤمرون، لہٰذا جس بات کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے، جس بات کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر گزرو۔ کس بات کا حکم دیا جا رہا ہے؟ گائے ذبح کرنے کا۔ بہی من ذبحہا، مصنف کی غرض اس سے یہ کہ ما تؤمرون میں ما موصولہ ہے، اس میں ابہام ہے، ما موصولہ ہے، اور تؤمرون یہ صلہ ہے جو جملہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جملہ مستقل ہوا کرتا تو ما سبق کے سے اس کو جوڑنے کے لیے کسی عائد کا ہونا ضروری ہے، تو بہی سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ عائد محذوف ہے۔ ما تؤمرون بہی، جس بات کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے، جس بات کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالو، اور جس بات کا مام ابہام ہے وہ کون سی بات ہے؟ من ذبحہا، یعنی گائے کو ذبح کرنا، جس کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے وہ کر ڈالو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، قوم کے لوگوں نے موسیٰ سے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے اور دعا کر دیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ قال، موسیٰ نے جواب دیا کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، انہو یقول، اللہ رب العزت فرماتا ہے، انہا بقرۃ صفراء، زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے۔ صفرا زرد رنگ کی، اصفر سے مؤنث ہے، زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے۔ فاقع لونہا، فاقع فقوع سے بنا ہے، خلوص کی معنی میں ہے، ایسی زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ، ایسی زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ شوخ ہو، جس کا خالص زرد رنگ ہو کہ دیکھنے والوں کو مسرور کرے۔ فاقع لونہا شدید الصفراء، شوخ خوب پیلے رنگ کی گائے ہونی چاہیے۔ تسر الناظرین الیہا، کہ اپنی طرف دیکھنے والے کو خوش کرے اپنے حسن کی وجہ سے، یعنی دیکھنے والوں کو بھائے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے پھر موسیٰ سے درخواست کی، پھر موسیٰ سے کہا اپنے رب سے اور پوچھ دیجئے، پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا اپنے رب سے دعا فرمائیے، یبین لنا ما ہے، کہ وہ ہم پر واضح کر دے، ہمیں بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، یعنی گائے چرنے والی ہونی چاہیے یا کام کرنے والی ہونی چاہیے۔ ان البقر تشابہ علینا، ان البقر تشابہ علینا، یقیناً گائے کی جنس جو بتلائی گئی ہے اس میں ہمیں اشتباہ ہے گائے کی کثرت کی وجہ سے۔ فلم نہتد الی المقصودہ، اس لیے مقصود تک
ابھی ہماری رسائی نہیں ہو پائی کہ وہ گائے کس طرح کی ہونی چاہیے۔ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اللہ نے چاہا تو یقیناً ضرور وہ گائے ہمارے سمجھ میں آ جائے گی، الیہا، ہم اس گائے کا پتہ پا لیں گے۔ فی الحدیث، حدیث میں ہے کہ اگر وہ انشاء اللہ نہیں بولتے تو کبھی بھی وہ گائے ان پر واضح نہیں ہو پاتی۔ آخر الابد کا لفظ ہے، آخر الابد قیامت کو بولتے ہیں، مگر اس جگہ مراد، اس جگہ کنایہ ہے کس کی طرف؟ مبالغہ فی التعبید سے، یعنی عرصہ دراز تک، لمبے عرصے تک بھی گائے ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ قال انہ یقول، موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، انہا بقرۃ لا ذلول، وہ ایسی گائے ہونی چاہیے لا ذلول جس سے خدمت نہیں لی جاتی ہے۔ ذلول اے غیر مذللۃ بالعمل، جس سے خدمت نہیں لی جاتی، زمین کو نہیں جوتتی ہے۔ تثیر الارض، یہ جو جملہ ہے یہ ذلول کی صفت ہے، ذلول موصوف ہے، تثیر الارض اس کی، یہ جملہ اس کی صفت ہے اور ظاہر صفت ہے تو نفی میں داخل ہے، یعنی ایسی گائے ہونی چاہیے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، یعنی زمین نہیں جوتتی ہے، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی کھیتی کو، حرث کو پانی پلاتی ہے۔ حرث یعنی وہ زمین جسے کاشت کے لیے، وہ زمین جو کاشت کے لیے تیار کی گئی، اس کو سیراب نہیں، اس کی سینچائی نہیں کرتی ہے۔ مسلمۃن، وہ گائے مسلمہ ہو، یعنی عیوب سے پاک ہو اور کام کے آثار سے بھی پاک ہو۔ لا شیۃ فیہا، شیہ اے لون، کہ اس میں اس رنگ کے سوا، یعنی زرد رنگ کے سوا کوئی اور رنگ اس گائے میں نہیں ہونی چاہیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ آخری جواب دیا، قالوا الآن جئت بالحق، اس وقت اس کی قوم کے لوگوں نے موسیٰ سے کہا، اب آپ ٹھیک بات لائے، یعنی نطقت بالبیان التام، اب آپ پوری بات بولے کہ اب وہ گائے ہمیں پوری طرح سے سمجھ میں آ گئی۔ فطلبوہا، جب گائے سمجھ میں آ گئی تو اس کی قوم کے لوگ گائے کی تلاش میں لگے۔ فوجدوہا عند الفتی البار بأمہ، گائے کی تلاش میں لگے تو ماں کے فرما بردار ایک نوجوان کے پاس وہ گائے ملی۔ گائے کی تلاشی شروع کی، جیسی گائے بتائی گئی ویسی گائے لوگوں کو ایک نوجوان کے پاس ملی، جو نوجوان اپنی ماں کا انتہائی فرما بردار تھا۔ فوجدوہا، تو گائے ان کو ماں کے فرما بردار نوجوان کے پاس ملی۔ فاشتروہا، وہ نوجوان، ماں کا فرما بردار نوجوان صالح تھا، ماں اس کی صالحہ تھی، باپ اس کا صالح تھا۔ فرشتوں نے، جیسا کہ روایتوں میں آتا، جبریل نے اس نوجوان کو سمجھا دیا تھا کہ جب خریدار آئیں گے تو اس گائے کو اس کے کھال میں بھر کر سونے کے عوض میں بیچنا۔ چنانچہ وہی فاشتروہا، تو خریدے اس گائے کو، بملء مسکہا ذہبا، اس کے کھال بھر کر کے سونے کے عوض۔ اتنی مہنگی کبھی کوئی گائے
نہ بکی نہیں اور شاید بکے گی بھی نہیں شاید۔ فَذَبَحُوهَا، خریدنے کے بعد اس گائے کو ذبح کیے، وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، ذبح کیے بادل ناخواستہ، اور ذبح کرتے ہوئے نہیں لگ رہے تھے، دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اس گائے کو ذبح کریں کئی وجہ سے۔ ذبح تو کیے مگر وما کادو یفعلون، ذبح کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے، ذبح کرنے کا دل نہیں تھا بادل ناخواستہ۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کی قیمت زیادہ تھی، اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ گائے کا تقدس اور اس کی عظمت ان کے دل میں رچی بسی ہوئی تھی، جیسا کہ قرآن پاک میں دوسری جگہ ہے کہ ان کے دلوں میں گائے کا تقدس اور اس کی عظمت رچی بسی ہوئی تھی، فرعونیوں کے ساتھ رہ رہ کر کے، ان کی ہمسائیگی کے اثر سے، اس وجہ سے بھی ذبح کرنے کا دل نہ۔ بہرحال ذبح کیے گائے کو وما کادوا یفعلون، اور کرتے ہوئے نظر نہیں آتے تھے، کیوں؟ اس کی قیمت کی زیادتی کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے بات ختم ہو چکی۔ وفی الحدیث لو ذبحوا ای بقرۃ کانت لاجزأتہم، حدیث میں آیا ہے کہ جن لوگوں نے قاتل کا پتہ پوچھا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، اور موسیٰ علیہ السلام نے بعد وحی کے جواب میں ان سے کہا تھا کہ اللہ رب العزت فرماتا ایک گائے ذبح کرو، تو ابتداً انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم ملا تھا، تو حدیث میں یہ ہے کہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو مطلب ان کا حاصل ہو جاتا۔ حدیث میں ہے کہ کوئی بھی گائے اگر ذبح کرتے تو وہ گائے ان کو کفایت کرتی تھی، ان کا مقصد حاصل ہو جاتا تھا، مگر انہوں نے اپنے اوپر تشدد کی، اپنے اوپر سختی کی اور طرح طرح کے مختلف مرتبہ مختلف قسم کے سوالات کیے، اپنے اوپر سختی کی، تو اللہ فشدد اللہ علیہم، تو اللہ نے بھی ان پر سختی کی۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے اے بنی اسرائیل ایک جان کا قتل کیا تھا، جب تم نے ایک شخص کا قتل کیا تھا، فَادَّارَأْتُمْ، ایک شخص کا قتل کیا تھا، اور پھر آپس میں جھگڑنے لگے اور دوسرے کے اوپر الزام رکھنے لگے، اس وقت کو یاد کرو۔ یاد کرو اس وقت کو جب تم نے ایک شخص کا قتل کیا، پھر تم اس میں جھگڑنے لگے اور ایک دوسرے پر الزام رکھنے لگے۔ فیہ ادغام الطاء فی الاصل فی الدال، فَادَّارَأْتُمْ کے بارے میں صرفی گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اداراتم اصل میں تداراتم تھا، تا کو دال سے بدل کر دال کا دال میں ادغام کر دیا گیا تو ہوا فَادَّارَاتُمْ۔ یہاں تا کو اصل میں دال میں مدغم کر دیا گیا، تفصیل وہ ہے کہ تا کو دال سے بدل کر دال کا دال میں ادغام کر دیا گیا، اس کی تعبیر کر رہے ہیں کہ تا کو اصل میں دال میں مدغم کر دیا گیا، تفصیل وہی ہے، تو دال میں مدغم ہوئی مگر دال تا سے بدل کر کے آئی ہے، اس لیے یہ بولنا صحیح ہے کہ تا کو دال میں مدغم کر دیا گیا۔ لوگ بھی معنی بتا رہے ہیں، تخاصاتم، تم آپس میں جھگڑنے لگے اور الزام تراشی کرنے لگے، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور جس بات کو تم
چھپا رہے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا۔ من امرہا یعنی اس کا معاملہ، مقتول کا معاملہ جسے تم چھپانا چاہتے تھے، اللہ کو ظاہر کرنا تھا۔ وہذا اعتراض، اور یہ جملہ، کون سا جملہ؟ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، یہ جملہ معترضہ ہے، یہ جملہ معترضہ ہے، معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان معطوف علیہ ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ، اور معطوف ہے قلنا فَقُلْنَا فَقُلْنَا اضْرِبُوا، یہ معطوف ہے، معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان جو یہ جملہ ہے واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، یہ معترضہ ہے، جملہ ہے معترضہ۔ وَهُوَ أَوَّلُ الْقِصَّةِ، اور قصے کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے، کہاں سے؟ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، تو قصے کی ابتدا یہ ہے کہ یہ جو پورا قصہ ہے تو قصے کی ابتدا اس طریقے سے ہوئی کہ تم نے ایک شخص کو قتل کیا، مگر اس کو آخر میں رکھا گیا ہے کچھ فوائد کی وجہ سے۔ کہتے ہیں وہ اول القصہ، اور قصے کی یہی ابتدا، اول قصہ یہی ہے کہ تم نے ایک شخص کا قتل کیا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو انہوں نے گائے کو ذبح کیا باطل ناخواستہ، ذبح کر لیا، تو ہم نے حکم دیا، کیا حکم دیا؟ کہ اس کو، مقتول کو، جس کا قتل ہوا، اس کو ببعضھا، گائے کے بعض حصے سے، اس کے گوشت کے کسی لتھڑے سے، یعنی گائے کے گوشت کے کچھ حصے سے مقتول کو چھو، تو کہتے ہیں ہم نے اس وقت حکم دیا جب کہ تم نے گائے کو ذبح کر دی۔ اضربوہ یعنی مقتول کو چھو، ببعضھا گائے کے بعض حصے سے، چنانچہ فضرب بلسانہا، اب گائے کا بعض حصہ میں ایک زبان بھی ہے اور بھی ہے، تو زبان سے یا اس کی پونچھ سے، اس کی پونچھ سے، دم سے مقتول کو چھوا گیا، ٹچ کیا گیا۔ فحی، تو مقتول شخص زندہ ہوا، وقال، اور زندہ ہو کر بتایا، زندہ ہو کر بتایا، کیا بتایا؟ قتلنی فلان و فلاں، زندہ ہو کر کے بتایا کہ فلاں فلاں میرے دو چچا زاد بھائیوں نے میرا قتل کیا ہے۔ وہ مات، اتنا بتا کر پھر وہ مر گیا۔ فحرم المیراث، تو جن دو چچا زاد بھائیوں نے میراث کی لالچ میں، بات آپ سمجھ چکے ہوں گے، میراث کی، اس کی جائیداد کی لالچ میں، جلدی سے وہ جائیداد ہمیں مل جائے، جائیداد کے لالچ میں قتل کیا گیا، وہ میراث سے بھی محروم ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ قاتل کو مقتول کے میراث سے کچھ نہیں ملتا ہے، کچھ نہیں ملے گا، میراث سے بھی محروم ہوا، اور قصاص میں ان دونوں کو قتل بھی کیا گیا۔ قال تعالی، اللہ رب العزت نے فرمایا، اسی طرح، اس احیاء کی طرح، یعنی جس طریقے سے کہ ایک مقتول مردہ کو ہم نے زندہ کیا، اسی طریقے سے اللہ مردوں کو جلائے گا۔ اللہ اپنی نشانیاں تم کو دکھاتا ہے، اپنی نشانیاں، اپنی قدرت کے دلائل دکھاتا ہے، تاکہ تم غور و فکر کرو اور تمہیں پتہ چلے، جان پاؤ کہ وہ جو
ایک شخص کے جلانے پر قادر ہے، یقیناً بہت سے نفوس کے جلانے پر بھی قادر ہے۔ پھر تم اس بات کے اوپر، اللہ کی اس قدرت کے اوپر بھی ایمان لاؤ کہ یقیناً وہ مردوں کو جلانے پر قادر ہے۔ تم الدرس الیوم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔